زمین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اوج رفعت کا کمر، نقل دو عالم کا ثمر، بحر وحدت کا گہر، چشمہ کثرت کا کمل، نہ کوئی ان کے مشابہ ہے، نہ ہمسر نہ نظیر، نہ کوئی ان کے مماثل، نہ مقابل نہ بدل۔ محبوب خدا سید و سرور کے برابر، محبوب خدا سید و سرور کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر۔ لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر۔ نگاہ ولی میں متاثر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ محترم معزز مکرم حاضرین و سامعین، ایئر بائی کیو ٹی وی پر آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ الحمدللہ ہماری خوشبختی ہے کہ اس وقت ہم اللہ کے ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ہماری خوشبختی ہے آج کی یہ تقریب سعید، یہ عظیم الشان بین الاقوامی ایک روزہ اجتماع ہے، اور میلاد پاک کا یہ خوبصورت پروگرام اور سالانہ عرس مبارک جو ہے، اس کی تقریب سعید کا جو آغاز ہوا چاہتا ہے، اس سے پہلے یہ خوشخبری آپ سن لیں۔ ہماری خوشبختی ہے ہمارے درمیان ولی کامل، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیکر محبت، پیکر شفقت، سفیر عشق رسول، جن کی زیر صدارت، زیر سرپرستی آج کا یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے، حضور قبلہ عزت مآب پیکر محبت جناب قبلہ خواجہ نوید حسین نوید دامت برکاتہ القدسیہ جلوہ فرما ہے۔ اور آج کی اس روحانی نشست کا آغاز جو ہے، بین الاقوامی روحانی اجتماع کا آغاز جو ہے، آیات ربانی سے وہ چاہتا ہے۔ میں صرف ایک شعر کے ساتھ قاری قرآن کو دعوت دینے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میں چاہوں گا ایک شعر آپ نے سننا ہے، لیکن اس شعر کے اختتام پہ ہاتھوں کو اٹھا کے آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے کہ قرآن کی روشنی ہے بیان رسول میں، قرآن کی روشنی ہے بیان رسول میں، اللہ بولتا ہے زبان رسول میں۔ آئیے آج کی یہ عظیم الشان تقریب سعید کا آغاز، روحانی بین الاقوامی اجتماع کا آغاز جو ہے، وہ آیات ربانی سے وہ چاہتا ہے۔ گجروالا سرزمین سے ایک بڑی پر نور آواز، زینت القرہ فخر القرہ، جناب محترم المقام عزت مآب قاری لیاقت علی مجددی صاحب سے ملتمس ہوں، آیات ربانی سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ سوچا کہ ذرا دیکھیں قرآن میں کیا ہے، سوچا کہ ذرا دیکھیں قرآن میں کیا ہے، جب دیکھا تو ہر لفظ محمد کی ثنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له۔ سبحان اللہ۔ سنة الله في الذين
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. سبحان اللہ سبحان اللہ. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا سبھی احباب ہاتھوں کو بلند کر کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک مرتبہ پھر کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبھی احباب بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. وكفى بالله حسيبا. سبحان اللہ. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. سبحان اللہ. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان اللہ. وكان الله بكل شيء عليما. سبحان اللہ. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة
أخرجهم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. سبحان الله سبحان الله اللهم زد فزد اللهم زد فزد تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. سبحان الله تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. سبحان الله سبحان الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا سبحان الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله لا إله إلا الله. الله الله سبحان الله سبحان الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح سبحان الله سبحان الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ماشاء اللہ صدق الله العظيم. حاضرین مکرم، ابھی آپ کے سامنے آیات ربانی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ہمارے ملک پاکستان کے ممتاز و محترم قاری قرآن زینت القراء محترم ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی صورت میں آپ سن رہے تھے. الحمدللہ ہماری خوشبختی ہے کہ آستانہ عالیہ لسانیہ علی پور سیدہ شریف کے شہزادے، ہماری خوشبختی آل نبی اولاد علی جناب حضور قبلہ پیر سید مستجاب علی شیرازی دامت برکات القدسیہ ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں. میں حضور کی آل کے شہزادے کی آمد پر انہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور علاوہ ازیں جتنے بھی سادات کرام شیخ اعظام تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ میں باری باری سب کو ویلکم کرتا جاؤں گا. آپ محبت کے ساتھ قبلہ صوفی صاحب کا استقبال کیجئے. جناب عزت ماں پیکر محبت الحاج صوفی محمد یونس نقشبندی صاحب جو کہ دربار کے خادم ہیں، میں ملتمس ہوں تشریف لائیں اور ہدیہ نعت بحضور سرور کونین پیش کریں. محبت سے نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ رسالت. لام لباں یاقوت می سلوت، لام لباں یاقوت می سلوت، سیب زقلدہ والا عجب نیرالا، چشمہ مست مثل گل نرگس، چشمہ مست مثل گل نرگس، گل چشمہ مست مثل گل نرگس، چشمہ مست مثل گل نرگس، چشمہ اللہ 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 ذکر الہی ذکر الہی چشمہ مست مثل گل نرگس، رخ انور گل لالا وچ تیل کالا، ہاتھ کھونڈیا سین مزمل، ہاتھ کھونڈیا سین مزمل، کملی سیری دو شالا، کملی سیری دو شالا وچ تیل کالا، غلام محمد مرشد ملیا، غلام محمد مرشد ملیا، ہر آلہ تو آلہ ہر آلہ تو آلہ، ہر آلہ تو آلہ، اصل دو کھالا اصل دو کھالا. حضرت فخر سادات حضرت پیر سید مبارک علی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لائے
امیر شریعت شیخ طریقت حضرت علامہ پیر سید محمد محفوظ شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بکھی شریف آپ تشریف لائے. آپ کے لیے حضرت خواجہ صاحب استقبال کر رہے ہیں. حضرت پیر سید محمد محفوظ شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ تشریف لائے. آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ حضرت گرامی حضرت پیر صوفی اللہ دیتا صاحب پیر جی سرکار سجادہ نشین آستانہ عالیہ نقشبندیہ گٹ والا فیصل آباد آپ تشریف لائے. آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت پیر طریقت شیخ طریقت حضرت علامہ پیر سید مرتضی امین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ آلو مہار شریف سجادہ نشین آستانہ عالیہ آلو مہار شریف آپ تشریف لائے. آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ذکر الہی مشائخ عظام کی آمد ہے. ہم سب اپنا سبق سنا لیں ہاتھوں کو بلند کر کے. کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو. سبھی احباب اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ذکر الہی. سبھی احباب دونوں ہاتھ اٹھا کر ذکر الہی کیجئے. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے بلند آواز سے. اذکر اللہ اذکر اللہ. آمین. کیو ٹی وی کے ذریعے بھی یہ پروگرام اور مشائخ عظام بھی جلوہ فرما ہے. اور جب ساقی سامنے بیٹھا ہو اور ہاتھوں میں پیمانہ ہو پھر رقص میں کیوں نہ ہو بسمل اور ہوش میں کیوں دیوانہ ہو. ایسے ذکر کریں کہ پتہ چلے کہ ہم عرس مبارک کے موقع پہ اپنے مرشد سے فیض لینے کے لیے آئے ہیں. سبھی احباب اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے. کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو. دیکھیں کوئی ہاتھ نیچے تو نہیں ہے. سبھی ہاتھ بلند کر کے اب ذکر الہی. اللہ 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 آمین. حضرت امیر شریعت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا اجمل رضا قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اپنے خیالات مقدسہ کا اظہار فرمائیں گے. حضرت علامہ مولانا اجمل رضا قادری صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا اللہم صلی حبیب علی اللہ. سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد اسٹیج پر اتنی بڑی تعداد مشائخ کی سادات کی علماء کی جلوہ فراز ہے کہ یقیناً
یہ اسٹیج بہت ساری برکتوں اور بہت ساری رحمتوں کا اس وقت پیش خیمہ نظر آ رہا ہے۔ یہ ساری کوشش اور کاوش ہے عالی مرتبت عالی جناب حضرت خواجہ نوید حسین صاحب خاتم العالیہ کی کہ آپ نے اتنے سارے مشائخ کو یہاں جمع فرمایا اور ہم سب کو ان کی زیارت کا موقع دیا۔ مجھے بھی چونکہ حکم ہے تو چند باتیں میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کا جو رشتہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اولا کے معنی مالک کے بھی کیے گئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کی جانوں کے مالک ہیں۔ یہ دور بڑا وسوسوں کا دور ہے، اندیشوں کا دور ہے۔ جب سے میڈیا بہت زیادہ آزاد ہوا ہے، جن لوگوں کی بات لوگوں نے کبھی نہ سننا تھی ان کی بھی باتیں لوگ سننے لگے ہیں، اور بہت سارے شکوک و شبہات آنے والی نسل کے ذہنوں میں پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عقل دی تھی استعمال کرنے کے لیے، لیکن لوگ ساری زندگی عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے، اور بے شمار قسم کے اعتراضات آج کل لوگوں کے دلوں میں کھول دیے گئے ہیں۔ ہر دوسرا آدمی اٹھ کے سوال کرتا ہے کہ مجھے نماز میں وسوسہ آتا ہے، ہر دوسرا آدمی اٹھ کے سوال کرتا ہے کہ میرے ذہن میں ایسی باتیں پیدا ہوتی ہیں میں زبان پہ لا نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، سیدھی سی بات ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ جو محبت والے وارفتگی والے ذوق والے لوگ تھے نا، ان کو وسوسے اس لیے نہیں آتے تھے کہ اکثر اس ڈرائیور کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جو سٹیئرنگ سے نظریں ہٹا کے تھوڑی موبائل پہ دائیں بائیں جماتا ہے، اس کو وسوسے آتے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں ان لوگوں کو زیادہ وسوسے آتے ہیں جو دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ جو سیدھا محبوب کے جلوے دیکھتے ہیں انہیں وسوسے نہیں آیا کرتے، وہ ان جلووں کے اندر محو رہا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کی جو شرائط لکھی گئی تھی، ان شرائط کو بظاہر سمجھنے میں ہمیں یوں لگتا تھا کہ ہم دب کے صلح کر رہے ہیں۔ 1500 کے قریب صحابہ کرام ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا ہے احرام باندھو عمرہ کرنے چلیں گے۔ لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر صلح ہوئی، اگر آپ تھوڑی دیر میری بات پہ توجہ کریں تو میں نے چند منٹوں میں اپنی بات کو سمیٹنا ہے۔ یہاں اگر کسی شخص کو عمرے کے لیے تیار کیا جائے اور ایئرپورٹ پہ جا کے پتہ چلے نا کہ فلائٹ 24 گھنٹے لیٹ ہے، تو احرام باندھے ہوئے لوگ بھی ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیتے ہیں۔ اب واپس جا کے رشتہ داروں کو کیا بتائیں گے؟ تو 1400-1500 کے قریب صحابہ کرام، اور انہوں نے احرام باندھے ہوئے، اور جب مقام حدیبیہ پہ جا کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ احرام کھول دو، ہم نے اگلے سال آنا ہے، امام زرقانی کہتے ہیں سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ جس شخصیت نے سب سے پہلے اٹھ کے احرام کھولا وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ سب سے پہلے ایک شخص نے ان سے کہا کہ آپ نے فٹافٹ احرام کھول دیا ہے، تو جناب صدیق اکبر فرمانے لگے اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، میں نے حضور کے کہنے پر باندھا تھا، نبی پاک کے کہنے پر کھول دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شرائط بڑی سخت تھیں، ہمیں سمجھنے میں مشکل آ رہی تھی۔ ایک شرط یہ تھی کہ جو آدمی مکے سے مدینے آئے گا تو مسلمان اسے پناہ نہیں دیں گے، لیکن اگر کوئی مدینے والا مکے چلا جائے گا تو مکے والے واپس ہی نہیں کریں گے۔ فرماتے ہیں یہ کچھ ایسی شرطیں تھیں جو مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ میں نبی کریم علیہ السلام کے حجرہ نور میں خیمے میں داخل ہوا، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، قرآن سچا ہے، اسلام سچا ہے، پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو فرماتے ہیں حضور مسکرائے اور فرمایا عمر، میں اللہ کا رسول ہوں، اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے فوراً عرض کی حضور آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟
تو حضور پھر مسکرائے اور فرمایا عمر میں نے کہا تھا عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، کریں گے تو کریں گے۔ آپ فرماتے میں وہاں سے نکلا تو جناب صدیق اکبر کے خیمے میں گیا اور میں نے 1 منٹ کے وقفے کے فوراً بعد میں نے حضرت صدیق اکبر سے بھی وہی سوالات کیے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ سچے رسول ہے، قرآن بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے، تو ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے بھی وہی جملے، وہی لفظ فرمانے لگے، عمر تمہیں تمہاری مار ہوئے، وہ اللہ کے رسول ہیں، مرضی سے بات نہیں کرتے، وہی فرماتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے۔ کہتے میں نے فوراً وہی بات دہرائی۔ میں نے کہا کہ ابو بکر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو جناب صدیق اکبر مسکرا کے کہنے لگے، عمر تو محبوب کے مزاج کو کیوں نہیں سمجھتا؟ حضور نے کہا تھا عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، کریں گے تو کریں گے۔ عزیزو یاد رکھنا، بہت زیادہ چیزوں کو دیکھنا، دائیں بائیں ہونا، اس کی بھی سننا، اس کی بھی سننا، ان چیزوں نے اندیشوں کو جنم دیا ہے۔ ہمارے بزرگ اپنے مشائخ کی باتوں پر توجہ دیتے تھے، اپنے بزرگوں کی بات سنتے تھے، ان پر غور کرتے تھے۔ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں چونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی فہرست ہے۔ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سارے پیر بھائیوں نے کہا کہ آپ اب ماشاءاللہ عالم ہیں تو آپ کچھ واعظ و نصیحت کیا کریں تاکہ ہمیں فائدہ ہو۔ آپ کے شیخ حضرت سیدی سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ جنید واعظ کیا کرو، لیکن آپ فرماتے میں ٹال دیتا، میں کہتا میں ابھی قابل نہیں ہوں، ابھی میں قابل ہوں گا تو بات کروں گا۔ فرماتے ہیں کئی دفعہ میرے پیر بھائیوں نے کہا یہ واعظ کرنا، نصیحت کرنا بہت بڑا حصہ ہے طریقت کا، تبلیغ کا، یہ محبوب علیہ السلام کا منصب ہے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کرنا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے بھی مجھے کہا، حضرت سیدی سکتی نے بھی کہا، لیکن میں نے وہاں بھی عرض کیا حضور دعا فرمائے میں قابل ہو جاؤں۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا، میری قسمت جاگ اٹھی، کلیاں کھلنے لگی، پھول مہکنے لگے اور مجھے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہو گیا۔ فرماتے ہیں حضور نے نا بڑے کرم نوازیاں فرمائیں، بڑا کچھ فرمایا، اور جاتے جاتے نا ہلکے سے لب و لہجے میں ایک جملہ حضور نے یہ بھی فرمایا، جنید واز کیا کرو، تمہارے واز سے نا فائدہ ہوگا۔ خواب میری وچ آیا ماہی تے میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ کیا بات ہے، کیا بات فرماتے ہیں کہ میں نے نا حضور نا ہلکا سا جملہ، ہلکا سا جاتی دفعہ فرمانے لگے باز کیا کرو، کیوں نہیں کہتے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور اب تو کروں گا، اب تو بڑی اونچی بات چلی گئی، اب تو کروں گا۔ فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں مسجد میں جب جانے لگا اپنے شیخ کے پیچھے نماز پڑھنے تو شیطان نے عجیب وسوسہ میرے دل میں ڈالا، توجہ ہے میرے بھائیوں کی، عجیب وسوسہ ڈالا اور میرے دل میں خیال آیا کہ میرے مرشد نے تو کبھی نہیں بتایا کہ مجھے زیارت ہوئی ہے، تو مجھے تو آج ہوئی ہے نا۔ جیڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، یہ جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ انہوں نے تو کبھی نہیں بتایا، مجھے تو زیارت ہوئی ہے۔ کہتے میں نے تیسری صف میں حضرت کے پیچھے نماز پڑھی تو حضرت شیخ سیدی سکتی فرمانے لگے جنید آگے آ جاؤ، پہلی صف میں آ گیا تو کہنے لگے تھوڑا اور آگے آ جاؤ۔ کہتے میں حضرت کے قریب آیا، تسبیح چلا رہے تھے، میری طرف دیکھا تو مسکرا کے فرمانے لگے اب تو باز کرو گے نا؟ کہتے میرے اندر تو چور تھا نا، وسوسہ آ گیا، تو میں نے کہا جی اب کیا ہوا ہے؟ تو حضرت پھر چپ کر گئے، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے اب باز کرو گے نا؟ تو میں نے کہا جی اب کیا ہوا ہے؟ تھوڑی دیر مسکرائے اور فرمانے لگے کل رات مجھے خواب میں اپنے رب کریم کا دیدار ہوا تھا، سبحان تو اللہ۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک ایک بندہ تیار کیا ہے، وہ بھی واز نہیں کہتا، اگر کبھی تیرے حبیب کا پھیرا ہو اور جنید کو یہ بات پہنچ جائے کہ حضور کی رضا بھی اسی میں ہے تو یقیناً وہ ضرور سنیں گے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے اللہ اکبر کہا اور میں شیخ کے قدموں میں گرا، میں نے کہا محبوب مجھے تو اب سمجھ آئی ہے کہ میرے اوپر جو مدینے والے چاند نے کرم نوازی فرمائی ہے وہ بھی آپ کی دعا کی برکت سے فرمائی ہے۔ توجہ کو سیدھا رکھیں گے،
وسوسے نہیں آئیں گے. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. آخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حاضرین مکرم، ابھی آپ کے سامنے انتہائی محترم و مکرم ہستی عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد اجمل رضا قادری صاحب اپنی نورانی گفتگو سے ہمارے قلب و روح کو منور فرما رہے تھے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان